خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ تقریباً 1 مہینے کے بعد میں ویڈیو ڈال رہا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، ہم جیسے جو خدمت گزار لوگ ہیں جنہیں کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری کلیئر ود دس، جو گوروں کے پیچھے نہیں بھاگتے اور اپنا پورا ٹائم انٹرنیٹ پر ضائع نہیں کرتے کہ باہر سے ایڈ آئے اور فیس بک پہ جھوٹی تصویریں ڈالیں اور جھوٹی ویڈیوز ڈالیں اور اس سے پیسے کمائیں، ان میں سے ہم ہیں نہیں۔ تو اس لیے محنت مشقت کرتے ہیں، پورا ہفتہ اسی میں گزر جاتا ہے، اور پھر جب چھٹی نہیں ملتی تو ہم ویڈیوز نہیں بنا پاتے۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب عید فصح پر میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس کے بعد ہی تمام عیدوں پر ویڈیوز بناؤں گا، اور پھر اس کا کلمنیشن عید پینتیکوست پہ ہوگا، تاکہ تمام عیدوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ لیکن انفارچونیٹلی بزینس کی وجہ سے اور ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا پایا۔ اب کوئی بندہ یہ بھی بول سکتا ہے کہ بھئی رول القدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو آپ بس بیٹھے اور ویڈیو بنا دیں۔ تو رول القدس آپ کی رہنمائی تب کرتا ہے جب آپ خدا کے کلام میں وقت گزاریں۔ یہ بہت ہی اسٹوپڈ بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کوئی تیاری نہیں کی، مجھے کچھ نہیں پتہ، میں بس یہاں پر آ گیا ہوں، اب خدا کا روح ہمیں بتائے گا۔ ایسا بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کے نبی خدا کے ساتھ ٹائم گزارا کرتے تھے، وقت سپینڈ کیا کرتے تھے خدا کے ساتھ، تب جا کے خدا کا کلام نازل ہوتا تھا اور پھر وہ لوگوں کو سناتے تھے۔ خیر، یہ تمام باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ عید پینتیکوست ہے۔ اس سے پہلے 2 عیدوں کے بارے میں اور بات کرنی تھی، بے خمیری روٹی کی عید اور پہلے پھلوں کی عید، لیکن انفارچونیٹلی جیسے کہ میں نے بتایا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں اس پر بات نہیں کر پایا۔ بے خمیری روٹی کی عید کی ویڈیو تقریباً تیار ہے، وہ بھی میں اس کے بعد اب اپلوڈ کر دوں گا، لیکن اب کیونکہ یہ وقت آ چکا ہے تو میں عید پینتیکوست کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو چلیں آئیں عید پینتیکوست کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی عید پینتیکوست، عید کا تو مطلب پتہ یہ سب کو خوشی، پینتیکوست کا مطلب کیا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ اگر تو آپ نے جواب دیا ہے کہ اس وقت خدا کا روح نازل ہوا تو یہ غلط جواب ہے۔ یس، جب لوگ کہتے ہیں کہ عید پینتیکوست پر یا عید پینتیکوست کا مطلب یہ ہے خدا کے روح کا نزول، تو یہ غلط ہے۔ عید پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن، یعنی کہ 50ویں دن کی عید۔ اب اگر آپ نے 50ویں دن کی عید جواب دیا ہے تو یہ جواب بالکل درست ہے، لیکن پھر میں آپ سے پوچھوں گا بھائی کس دن کا 50واں دن؟ اینڈ یس، 50ویں دن یعنی کہ عید پینتیکوست پر 50ویں دن خدا کا روح نازل ہوا تھا۔ لیکن 50ویں دن ہی کیوں خدا کا روح نازل ہوا تھا؟ بلکہ اس سے پہلے بھی ایک سوال یہ بنتا ہے، کس بات کا 50واں دن؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 50 دن بعد۔ اب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 50 دن بعد روح القدس کا نزول ہوا، تو پھر ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے فوراً بعد روح القدس کا نزول کیوں نہیں ہو گیا؟ 40 دن تک یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے اور طرح طرح سے گواہی دیتے رہے، ثبوت دیتے رہے کہ میں ہی ہوں۔ اس کے بعد 40 دن کے بعد وہ اٹھا لیے گئے آسمان پر۔ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10 دن بعد خدا کے روح کا نزول ہوا۔ تو بھئی اب بات یہ بنتی ہے کہ 40 دنوں کے دوران ہی کیوں نہیں ہو گیا؟ یسوع مسیح ان پر ہاتھ رکھتے اور بولتے خدا کا روح لے لو۔ پھر جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو اس کے اگلے دن ہی روح بھیج دیتے۔ پھر بھی 10 دن وہ رکے، پورے 50 دن اپنے جی اٹھنے کے بعد وہ رکے کہ بھئی میں روح القدس اب بھیجوں۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اچھا، پھر لوگ اسی بات کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس وقت وہ لوگ 10 دن دعا میں رکے تھے، ہم بھی 10 دن دعا میں رکیں گے اور ہم بھی خدا کے روح کے لیے دعا کریں گے تاکہ خدا کا روح نازل ہو۔ کہ یسوع مسیح نے کہا تھا یہ کرنے کے لیے؟ عشاء ربانی جب ہم مناتے ہیں خداوند کی میز، تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے آنے تک ایسا کرتے رہنا، یہ حکم ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے آنے تک ایسا کرتے رہنا۔ یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ روح القدس سے معمور ہونے کے لیے تم اسی طرح سے 10 دن کے لیے دعاؤں میں بیٹھے رہنا، یہ کہا تھا کہیں پر؟ اس وقت میرے دل کو اتنا دکھ لگا ہوا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یقین مانے میرے دل کو چبھ رہی ہے باتیں۔ ہوسیع کی کتاب میں خداوند زندہ خدا فرماتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہوتے ہیں۔ عدم معرفت کی کمی، معرفت یعنی کہ علم کی کمی۔ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ کس چیز کا علم نہیں ہے؟ خدا کے کلام کا علم نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو بھی بندہ کیسا کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ آ کے فضول باتیں کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہی صحیح ہے۔ یس، میں یہ فضول باتیں کہہ رہا ہوں، میرے دل کو لگ رہی ہے اب یہ بات ہے کہ نہایت ہی فضول بات ہے یہ کہ آپ 10 دن کے لیے روح القدس کے لیے رک رہے ہو۔ آپ کو کرسچن ہوئے ہوئے کتنی دیر رک چکی ہے؟ 10 دن، 12 دن، 1 سال، 6 مہینے،
5 سال 10 سال؟ جب اتنے سالوں تک خدا کا روح نہیں آیا تو 10 دن رکنے سے خدا کا روح کیوں آئے گا آپ کے پاس؟ کیوں؟ کیا کر لیا آپ نے؟ کبھی سوچی ہے آپ نے یہ بات؟ میرے عزیزو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے جذبات کو یہاں پہ کنٹرول میں رکھوں، بٹ سیریسلی جس طرح سے لوگ غلط تعلیمات دے رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ خدا کے کلام کی غیرت میرے اندر بھڑک رہی ہے، اور یہی غیرت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ آج میں کچھ بھی کر کے یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ضرور ڈالوں۔ عید پینتیکوست لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے عہد نامے کا کوئی کانسیپٹ ہے، یہ پرانے عہد نامے کا کانسیپٹ ہے۔ آپ نکالیں احبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ اب آپ یہ آیتیں پلیز برائے مہربانی پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں خدا کے کلام کے تھرو ہی کہہ رہا ہوں، اس سے کچھ ہٹ کے نہیں کہہ رہا۔ جب تک آپ یہ پڑھیں گے نہیں نا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ رول ہے، برائے مہربانی یہ رول فالو کریں، اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں۔ جو بھی بندہ کوئی بھی آپ کو کوئی بھی بائبل کی بات بتائے تو آپ بولیں گے بھئی مجھے حوالہ بتاؤ، حوالے کے بغیر بات نہیں کرو۔ ایک شعر ہے، شاعر فرماتا ہے نہ تھی کوئی دلیل نہ حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے اختلاف رکھتے تھے۔ تو لوگ اختلاف رکھنے آ جائیں گے، حوالہ ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ حوالہ نکلوائیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب اس حوالے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھئی 7 سبتوں کے بعد جو اس کے بعد سبت آئے گا اس میں تم نے عید منانی ہے۔ اب 7 سبت یعنی کہ 7 ہفتے، اور ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن۔ تو اب 7 دن 7 ہفتے 7/7 ملٹیپلائی کرے کتنے ہوں گے؟ 49، 49۔ اور 49 کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ 50۔ 50ویں دن کی عید ہوتی تھی، اور اس عید میں وہ لے کر آتے تھے، ایک بکرا لے کر آتے تھے جو کہ گناہ کے لیے قربان کیا جاتا تھا، اور 2 برے لے کر آتے تھے جو سلامتی کی قربانی کے لیے ذبح کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد 2 گردے لے کر آتے تھے میدے کے بنے ہوئے، جن دونوں کے اندر خمیر ہوتا تھا، اور وہ خداوند کے سامنے یوں ہلائے جاتے تھے، ہلائے جانے کی قربانی کے طور پر۔ 50ویں دن یعنی کہ عید پینتیکوست کی عید میں یہ کیا جاتا تھا۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے عید فصح کے بارے میں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہر عید کے اندر خدا کوئی نہ کوئی نشان دیتا تھا۔ اب اس میں بھی خدا نشانیاں دینا چاہ رہا ہے، ان نشانیوں پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کی 3 عیدیں ہوتی تھی۔ معافی چاہتا ہوں میں پیچھے اگر بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ اگین اتنا اچھا اسٹوڈیو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو میرے پاس ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ خدا کا کلام آگے پہنچنا چاہیے۔ یہودیوں کی سال میں 3 بڑی عیدیں آتی تھیں۔ عید فصح آتی تھی، اس طرح سے کر لیتے ہیں، عید فصح آتی تھی، عید پینتیکوست آتی تھی، اور پھر خیموں کی عید آتی تھی۔ اب عید فصح جو ہے اس کے اندر 3 اور عیدیں نکل آتی تھیں۔ تو 3 عیدیں پہلی عید میں، 3 عیدیں آخری عید میں، تو یہ ہو جاتی 6، اور اگر آپ عید پینتیکوست کو ملا لیں تو ایک اور عید مل کر 7 عیدیں ہو جاتی تھیں۔ اب آپ یا تو اس کو 7 کاؤنٹ کر لیں یا تو 3 کاؤنٹ کر لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ پہلی عید جس کے اندر 3 عیدیں آتی تھیں، اس کے اندر سب سے پہلے عید فصح ہوتی تھی، جس کے اندر فصح کا برہ قربان کیا جاتا تھا، جو کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر بے خمیری روٹی کی عید آتی تھی۔ اس کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ بولا جاتا تھا کہ تم نے 7 دن تک گھر میں کوئی خمیر نہیں کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ خمیر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بھئی تمہاری زندگیوں کے اندر گناہ ہے، اور خمیر نکال دیا گیا ہے، یعنی کہ تمہاری زندگیوں میں سے گناہ پورے طور پر نکال دیا گیا ہے یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ۔ اور پھر آتی تھی پہلے پھلوں کی عید۔ پہلے پھلوں کی عید میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے پھل خداوند کے حضور لائے جاتے تھے اور خداوند کے حضور قربان کیے جاتے تھے۔ اور پہلے پھل اس بات کی نشاندہی ہوتی تھی، اس بات کا وعدہ ہوتا تھا کہ پیچھے اور پھل آنے والا ہے، اور پہلا پھل ہمارے لیے کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، اور اس کے بعد ہم آنے والے ہیں۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ آگے مستقبل میں جی اٹھیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آتی ہے عید پینتیکوست، کیونکہ پہلے پھلوں کے بعد فصل جمع کرنی شروع کی جاتی تھی، اور فصل جب جمع کرتے 49 دن لگ جاتے تھے، تو پھر 50ویں دن عید ہوتی تھی کہ بھئی ساری فصل جمع ہو گئی ہے۔ تو جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، بلکہ یسوع مسیح جب جی اٹھے تو جی اٹھنے کے بعد 50 دن تک وہ اس لیے انتظار کرتے رہے کہ میں روح القدس بھیجوں، تاکہ وہ عید پینتیکوست وہ دن آ جائے، کیونکہ اس دن ایک خاص کام کیا جاتا تھا جس کا مطلب یسوع مسیح ہمیں سمجھانا چاہ رہا تھا، اس لیے 50 دن لگے تھے۔ اب اس دن ہوتا کیا تھا؟ آئے میرے ساتھ نکالیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔
جب آپ 16ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو 7 ہفتے کاؤنٹ کرنا، یعنی کہ 49 دن، پھر 50ویں دن جو کہ سبت کا دن ہوگا تو نئی قربانی خداوند کے حضور لے کر آنا۔ اب نئی کا مطلب کیا ہے؟ کون سی نئی قربانی؟ میرے عزیزو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نئے ہو گئے ہیں، یہ ہماری نئی پیدائش کو ظاہر کرتا ہے، اور یہاں پر یہ آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہونے والے ہیں۔ ہماری نئی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ روح القدس کے وسیلہ سے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب جب آپ نکال کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر نیکودیمس رات کو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ سوال پوچھے کہ خداوند ایک شخص خدا کی بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، اس کے سوال پوچھنے سے پہلے یسوع مسیح بتا دیتے ہیں کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب تک کوئی روح اور پانی سے پیدا نہ ہو جائے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیکودیمس بولتا ہے خداوند یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انسان دوبارہ سے اپنی ماں کے پیٹ میں جائے اور پھر وہاں سے پیدا ہو؟ اور یسوع مسیح کہتے ہیں نیکودیمس تو یہودیوں کا استاد ہے اور تجھے یہ نہیں پتا، کیونکہ نئی پیدائش کا ذکر پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا تھا۔ خیر ان حوالوں پر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ڈسکشن بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یسوع مسیح یہاں پر کہتے ہیں کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اب یہاں پر پلیز آپ میرے ساتھ غور کریں کہ اگر جو انسان جسم سے پیدا ہوا ہے اور وہ ایک عورت کے وسیلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عورت کے وسیلہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ عورت کے بدن میں سے باہر نکلتا ہے۔ ایسے ہی عورت اس کو صورت دیتی ہے، شکل دیتی ہے اپنے بدن کے اندر، اور پھر اس کو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جب ہماری روحانی پیدائش ہوتی ہے تو ہماری روح کو نئی شکل دی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے روح کو نئی شکل دینے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ ہمیں روح کے اندر جانا ہوگا۔ روح ہمیں گھیر لیتا ہے، ہم اپنے اندر ڈبو لیتا ہے، اور پھر جیسے کہ ماں بچے کو شکل دیتی ہے وہ ہماری روح کو نئی شکل دیتا ہے۔ ہماری روح جو گناہ میں کرپٹ ہو چکی تھی، ہماری روح جو کہ زائل ہو چکی تھی، جو ڈی جنریٹ ہوتی چلی جا رہی تھی، روح کچھ اس میں سے ساری وہ ڈی جنریشن نکالتا ہے اور اس کو ری جنریٹ یعنی کہ بحال کرتا ہے، اور جب وہ بحالی ہماری روح کے اندر پیدا کر دیتا ہے تو پھر وہ ہمیں جنم دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ بپتسمے کا مطلب ہے غوطہ، یعنی کہ غرق ہو جانا، ڈوب جانا۔ اگر ہم اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں اور ماں نے ہمیں پورے طور سے گھیرا ہوا تھا اور اپنی ماں کے اندر تھے، ہم پورا بدن ہمارا گھرا ہوا تھا ہماری ماں کے بدن کے اندر، تو پھر جب ہم روح سے پیدا ہو رہے ہیں اور ہماری روح پورے طور سے روح کے اندر گھری ہوئی ہے، اس کا مطلب ہم روح کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب روح القدس کا بپتسمہ اور نئی پیدائش وہ ایک ہی بات ہے، اس کی کوئی اور لاجک نہیں ہے۔ آپ اس کو کسی اور طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے ہی آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا، جیسے ہی آپ خدا کے نئے فرزند بنے، آپ کو روح القدس کا بپتسمہ مل گیا۔ روح القدس کے بپتسمے کے وسیلہ ہی آپ کی نئی پیدائش ہوتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، اور اگر ابھی بھی آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ خدا کے کلام میں بات لکھی ہوئی ہے، یسوع مسیح نے بات کہی ہے۔ جب یسوع مسیح نے بات کی ہے تو کی ہے، اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ اگر خود سوچے، ماں کے پیٹ کے اندر ایک طرح سے آپ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر غرق ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، آپ اس کے اندر ہیں، ماں کے جسم نے آپ کو پورا گھیرا ہوا ہے، اسی طرح سے روح نے آپ کو پورا گھیرا ہوا ہے، اور یہی تو ہے بپتسمہ۔ پانی کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو پانی آپ کو پورا گھیر لیتا ہے، اسی طرح سے روح نے آپ کو گھیر کر ہی نئی شکل دے کر جنم دیا ہے۔ یعنی کہ جب آپ ایمان لاتے ہیں تبھی آپ کا روح القدس کا بپتسمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی نئی پیدائش ہوتی ہے۔ پانی کے بپتسمے سے بھی پہلے آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے، کیونکہ پانی کا بپتسمہ نئی پیدائش نہیں ہے۔ پانی کا بپتسمہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اصل میں آپ کی نئی پیدائش کب ہوئی؟ جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا، روح القدس نے آپ کے اوپر اور آپ کے اندر اور آپ کو پورے طور سے نیا بنا کر کام کیا اور آپ کو نئی پیدائش دے دی۔ آپ کو تو روح القدس تبھی مل جاتا ہے جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ اور کون سا روح القدس چاہیے آپ کو؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روح القدس حاصل کرنے کے لیے روزے نہیں رکھنے پڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعا نہیں کرنی پڑتی۔ اس کا مطلب روح القدس حاصل کرنے کے لیے آپ کو دنوں تک ٹھہرنا نہیں پڑتا۔ اب جیسے ہی یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، آپ کو روح القدس مل جاتا ہے۔
مبارک ہو آپ کو، روح القدس کا بپتسمہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اور اگین جب لوگ بولیں کہ نہیں جی نہیں، آپ کو تو دنوں میں رکنے کی ضرورت ہے، آپ کو دعا میں رکنے کی ضرورت ہے، آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے، تو آپ اسے پوچھیے گا لکھا ہوا کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 10 دن تک شاگرد اس لیے رکے تھے کیونکہ عید پینتیکوست کا دن آنا تھا، اب تو آ گیا، آ کے چلا بھی گیا، ابھی ہم کس لیے رکیں؟ اور خدا عید پینتیکوست کو ہی روح القدس کیوں دے گا؟ اعمال کی کتاب آپ جا کے دیکھیں نا، صرف اعمال دوسرا باب ہے جہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے بس، اس کے بعد اعمال 8واں باب، اعمال 16واں باب، اعمال 19واں باب، اعمال کے تمام باب دیکھ لیں، جیسے ہی لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ویسے انہیں روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا، ان کو عید پینتیکوست تک کے دن کا انتظار کرنے کی نوبت نہ رکھنی پڑی۔ تو پھر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ پھر بہت سارے لوگ چرچز میں کلام دیتے ہیں کہ روح القدس کی نشانی ہے کہ بھی غیر زبانیں بولے جائیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر روح القدس کی ساری نعمتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور جب آپ اس کی آخری 5 آیات پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، پولس وہاں پہ بولتا ہے کیا سب نبی ہیں؟ آبویسلی نہیں۔ کیا سب رسول ہیں؟ آبویسلی نہیں۔ کیا سب معجزے کرنے والے ہیں؟ آبویسلی نہیں۔ کیا سب استاد ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بولتا ہے کیا سب غیر زبانیں بولنے والے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے آبویسلی نہیں۔ میں یہ نہیں بات کر رہا کہ غیر زبانوں کی نعمت نہیں ہوتی، غیر زبانوں کی نعمت ہوتی ہے، لیکن کہیں پر بھی بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ غیر زبان اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ روح القدس سے معمور ہو چکے ہیں۔ اور جو لوگ یہ بولتے ہیں میں آگے بتانے لگا ہوں، آج کل آپ کی ساری باتیں کھولنے کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ 17 آیت کے اندر جب آپ دیکھیں تو وہاں پر 2 گردے لائے جاتے تھے میدے کے، اور پہلے پھلوں کے طور پر خداوند کے حضور پیش کیے جاتے تھے، اور ان کے اندر خمیر ہوتا تھا۔ جب آپ اعمال 2 باب پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک آپ کو یہودی ملتے ہیں، دوسرے آپ کو تمام غیر قومیں ملتی ہیں، اور یہودیوں پر روح القدس نازل ہوتا ہے، وہ غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور تمام جو دوسری قوموں سے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ اپنی زبانوں میں سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی لوگ یہ سوچتے تھے کہ خدا صرف ہمارے لیے ہے اور ہم خدا کے لیے ہیں، غیر قوموں کو انہوں نے بے دخل کیا ہوا تھا۔ اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی بات میری عجیب لگتی ہے، جھوٹی لگتی ہے، سمپل سی بات ہے، اناجیل پڑھ لیجئے۔ یسوع مسیح نے 2 دفعہ ہیکل کی صفائی کی تھی، 2 دفعہ ہیکل کی صفائی کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کون سی جگہ کی صفائی کی تھی؟ غیر قوموں کے برآمدے کے، کیونکہ یہودیوں نے بولا تھا بس یہ غیر قوموں نے کیا کرنا ہے، خدا ان کا نہیں ہے، خدا صرف ہمارا ہے، ہم جائیں گے آگے تک، اور یہ غیر قوموں نے آنا نہیں ہے، نہ ان کا خدا ہے، ادھر ایسا کرو بزنسز ڈال لو۔ اور یسوع مسیح نے جب ان کے تختے وغیرہ الٹے تھے تو یسوع مسیح نے بولا تھا میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا کے رکھ دیا ہے۔ وہ برآمدہ بھی خدا نے اپنے نام کیا ہوا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر غیر قومیں آ کر سجدہ کرتی تھیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات کیا ہوتی تھی؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک عورت تھی جس کی بیٹی میں بدرود تھی اور وہ غیر قوم سے تھی، وہ یسوع مسیح کے پیچھے آ کر بولتی تھی اے خداوند میری بیٹی کو شفا دے، اے خداوند میری بیٹی کو شفا دے۔ یسوع مسیح کچھ کہتے نہیں تھے، شاگردوں نے اگر بولنا شروع کر دیا خداوند اس کی بیٹی کو شفا دے دے، یہ تو ہمیں تنگ کر رہی ہے، تو یسوع مسیح نے پتہ کیا بولا تھا؟ یسوع مسیح نے بولا تھا لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈالنا روا نہیں ہے، یہ بولا تھا یسوع مسیح نے۔ اور عورت نے پتہ کیا بولا تھا؟ بڑی زبردست بات بولی تھی، اس نے بولا تھا ہاں خداوند تو صحیح کہتا ہے، لیکن کتے بھی لڑکوں کی میز سے گری ہوئی روٹی کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خداوند یہ جو لڑکے ہیں نا، یہ یہودی جو ہمیں کتا بولتے ہیں، یہ تجھے نہیں ماننے والے، یہ تجھے رد کر دیں گے، تو زندگی کی روٹی اور یہ تجھے رد کر دیں گے اور تو ان کی میز سے گر جائے گا، ہم کتے کھائیں گے، ہم کھائیں گے تجھے اور ہم شیر ہوں گے۔ اور یسوع مسیح نے پتہ کیا بولا تھا؟ یسوع مسیح نے بولا تھا جا تیرا ایمان بہت بڑا ہے، صحیح کہتی ہے تو۔ یسوع مسیح ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جن کو تم کتے وغیرہ بول رہے ہو نا، یہ تم سے افضل ہو جائیں گے، یہ آسمان میں پہلے داخل ہو جائیں گے، تم بعد میں آؤ گے۔ کیونکہ یسوع مسیح کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہے، تم نے ان کو ناپاک جانوروں کا لقب دیا ہوا ہے، وہ بھی میری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، لیکن یہودی یہ بات سمجھتے نہیں تھے۔ اور پہلا کرنتھیوں 12واں باب 13ویں آیت، اس کے بارے میں ہم آگے اور بات کریں گے کیونکہ آگے ایک اور حوالہ آ رہا ہے، لیکن فی الحال میں یہاں پر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب 13ویں آیت وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ، اور ویری انٹرسٹنگ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم سب خواہ یہودی خواہ یونانی یعنی کہ تمام غیر قومیں، سو ہم سب کے سب، خواہ ہم یہودی ہوں خواہ ہم یونانی ہوں، جو بھی ہوں، غلام یا آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے
ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ ایک اور بڑی ہی اسٹوپڈ بات لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو سالوں سال ہو جاتے ہیں اور ان کو روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب کو روح پلایا گیا۔ جب سب کو روح پلایا گیا تو سب کو روح پلایا گیا۔ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کچھ کو روح پلایا گیا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کم لوگوں کو روح پلایا گیا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کافی لوگوں کو روح پلایا گیا، لکھا ہوا ہے ہم سب کو روح پلایا گیا۔ تو سب کو روح پلایا گیا تو سب کو روح پلایا گیا، لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ اور جو بندہ بحث کرتا ہے وہ ابلیس ہے، وہ سانپ کی اولاد ہے، سنیے گا نہیں اسے۔ 17-18 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جانور لائے جاتے تھے اور خداوند کے حضور قربان کیے جاتے تھے اور خداوند ان کی راحت انگیز خوشبو لیتا تھا۔ دوسرا کرنتھیو اس کا دوسرا باب 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ ہم مسیح کی خوشبو ہیں، ہم مسیح کی خوشبو پھیلاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ مسیح کیسا ہے۔ اور پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک بکرا لیا جاتا تھا گناہوں کی قربانی کے لیے اور 2 برے لیے جاتے تھے صلح سلامتی کی قربانی کے لیے۔ کیوں؟ ہم اپنے گناہوں کے وسیلہ سے خدا کے دشمن ہو گئے، تو ایک بکرا لیا جاتا تھا گناہ کا کفارہ کرنے کے لیے اور 2 برے لیے جاتے تھے خدا کے ساتھ ہماری صلح کروانے کے لیے۔ اور رومیو 5:10 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اب خدا یسوع مسیح کے وسیلہ خدا باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہو گیا ہے، ہماری صلح ہو گئی ہے۔ پہلے ہم دشمن تھے لیکن اب ہماری صلح ہو چکی ہے۔ لائے جاتے تھے اور خدا ان کے سامنے ہلائے جاتے تھے دوبارہ سے وہ 2 گردے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 2 لوگ خداوند کے حضور مقبول ہو گئے ہیں۔ اس بات کو اور ثابت کرنے کے لیے کہ یہودیوں کے لیے یہ بہت پرابلم تھی، پھر اگین ساتھ میں ہم یہ بھی بات کرنے لگے ہیں کہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھی میرے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے۔ روح القدس تمہارے باپ کی جاگیر ہے جو تمہارے ہاتھ رکھنے سے دیا جاتا ہے۔ روح القدس خدا ہے، وہ کسی کے ہاتھ رکھنے سے نہیں دیا جاتا، کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، صرف خدا کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ یاد رکھے اعمال 8ویں باب کے اندر شمعون جادوگر نے وہ آیا تھا اور اس نے بولا تھا پطرس کو تو ایک کام کر، یہ جو روح القدس دینے والی نعمت ہے نا یہ مجھے بھی دے، میں تجھے پیسے دیتا ہوں۔ اور اس نے بولا تھا تیرے پیسے تیرے ساتھ غرق ہوں، کیونکہ کسی کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا نہیں جاتا۔ اب مجھے پتہ ہے فوراً سے لوگ کون سا حوالہ نکالنا لگے ہیں، وہ اعمال 8 باب بھی نکالنے لگے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سامریا پر روح القدس نازل نہیں ہوا تھا، پطرس اور یوحنا کو بھیجا گیا تھا کہ وہ ہاتھ رکھیں اور روح القدس پائیں، اس لیے ہم بھی ہاتھ رکھتے ہیں اور روح القدس دیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اب یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ہو، 12 رسولوں میں سے ہو، اب پطرس اور یوحنا ہو، اتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ آپ جا کے ہاتھ رکھو تو لوگ روح القدس پائیں؟ پتہ نہیں کون سی اسٹوپڈ باتوں پہ لوگ یقین کرتے ہیں اور اسٹوپڈ باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی میرے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جائے گا۔ نہیں، کسی کے ہاتھ رکھنے سے یہ روح القدس نہیں دیا جاتا۔ سامریا کے لوگ غیر قوموں کے ساتھ مکس قوم تھے، پہلے یہ یہودیوں کی قوم میں سے ہی تھے، انہوں نے دوسری قوموں کے ساتھ شادی کر لی، یہ مخلوط نسل ہو گئے، اس لیے یہودی لوگ ان کو پوچھتے نہیں تھے۔ آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب، جب سامری عورت آتی ہے یسوع مسیح اس سے پانی مانگتے کہتے ہیں تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتے ہیں، تم سے بات نہیں کرتے، کیونکہ یہودی ان کو مخلوط سمجھتے تھے۔ سامری بھی یہودیوں کے لیے غیر قوم تھے، اس لیے جب وہاں پر لوگوں نے نجات پائی، فلپس کے وسیلہ لوگوں نے نجات پائی اور لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، تو خدا نے جان بوجھ کر اپنا روح ان کے اوپر نازل نہ فرمایا۔ وہ یوحنا اور پطرس کو وہاں پر بھیجنا چاہتا تھا اور ان کو دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ ہاں جیسے روح القدس کا نزول یہودیوں پر ہوا تھا ویسے ہی ان پر بھی ہوا ہے، یہ بھی خدا کی بادشاہی کے اندر داخل کیے گئے ہیں۔ اور اس دن عید پینتیکوست کا دن نہیں تھا، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا، اور ہاتھ رکھنے کا مطلب ہے تصدیق کرنا۔ انہوں نے ہاتھ رکھے تو انہوں نے بولا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے واقعی میں یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے۔ تو جیسی ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سامری بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے ہوئے ہیں، روح القدس کا نزول ہوا اور ان کو بھی ویسی نشانی دی گئی جیسے کہ یہودیوں کو دی گئی تھی۔ اگر اس پہ بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو اگلا حوالہ دیکھ لیجئے، اعمال 10 باب۔ اعمال 10 باب کے اندر کرنیلیس جو کہ ایک رومی ہوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، یہودیوں کو خیرات دیتا ہے اور خداوند یہودیوں کے خدا سے ڈرتا ہے، تو خداوند کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے جا کے پطرس کو بلا لے۔ پطرس یافا میں ٹھہرا ہوتا ہے، اعمال 10 باب کے اندر دوبارہ سے آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں، پطرس یافا میں ٹھہرا ہوتا ہے اور اس کو وہاں پر ایک چادر رویا میں اترتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے اندر بہت سے ناپاک جانور ہوتے ہیں، اور اس کو بولا جاتا ہے پطرس کاٹ اور کھا، اور وہ کہتے ہیں نا خداوند
میں نے کبھی بھی کوئی ناپاک چیز اپنے منہ میں نہیں ڈالی. اور خداوند کی آواز پتہ کیا آتی ہے؟ پطرس، جن کو میں نے پاک کہا ہے ان کو تو ناپاک نہ کر. 3 دفعہ اس نے رویا دیکھی. اور جیسی چادر اٹھائے گی کرنیلیس کے بندے آگے بھی پطرس کو ہمارے ساتھ بھیجو. اور پطرس جب ان کے ساتھ گیا تو وہاں پر جا کر سب سے پہلا سوال پتہ ہے کیا پوچھتا ہے؟ کیوں بلایا مجھے؟ تو کرنیلیس کہتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے یہ فرشتہ نظر آیا اور اس نے بولا کہ پطرس کو بلا بھیجو. اور پطرس پتہ ہے وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ اعمال 10 باب 34 آیت، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اب میں جان گیا کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں. 3.5 سال یسوع مسیح کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اور اعمال 10 باب میں، اعمال دوسرے باب سے لے کر ابھی تک تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی کہ 13 سال ہو چکے ہیں اس کو خدا کے ساتھ چلتے چلتے. 10 سال ہو چکے ہیں اس کو روح القدس کا بپتسمہ پائے ہوئے. اب جا کے وہ کیا بولتے ہیں؟ اب میں سمجھا ہوں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. یعنی کہ پہلے اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. اور آپ کو پتہ ادھر کیا ہوا تھا؟ پطرس نے کو کلام سنانا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ کلام سنتے چلے جا رہے تھے ویسے وہ ایمان لاتے چلے جا رہے تھے، تو وہ ویسے ہی ان کو روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا اور غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے. یہ خدا کی طرف سے نشان تھا کہ ہاں انہوں نے قبول کر لی ہے. اور جب آپ اعمال 11واں باب دیکھیں گے نا، پطرس جب جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے سارے رسول اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو غیر قوموں میں کیا کرنے گیا تھا؟ اور پھر پطرس وہاں پہ جا کے بولتے ہیں خدا نے غیر قوموں کو بھی روح القدس دیا ہے، غیر قوموں کو بھی نجات کی ہے. پھر سب بولتے ہیں کہ ہاں 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 خدا نے بھی سب کو نجات دی ہے. تو اس لیے خدا نے ہاتھ رکھنے کی نشانی دی تھی اور روح القدس کی نشانی کے طور پر غیر زبان کا تحفہ دیا تھا. لیکن اب ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ خدا نے ہر ایک کو اپنی بادشاہت میں قبول کر لیا ہے، تو ابھی اس نشان کی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی ہاتھ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور غیر زبانیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے بھی یاد ہے ایک بندے نے پوچھا تھا جیسی آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہو چکا ہے؟ اگین بائبل میں کہیں سے پوچھا گیا. صرف ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جہاں پر پولس نے کسی سے پوچھا تھا کہ تم نے روح القدس کا بپتسمہ پایا کہ نہیں، اور وہ اعمال 19واں باب ہے. اور پتہ ہے کس سے پوچھا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا. تو جنہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا نہیں تھا انہوں نے روح القدس کا بپتسمہ کہاں سے پانا تھا؟ آبویسلی نہیں پانا تھا. پولس نے ان کو انجیل سنائی، اور ادھر بھی پولس نے ہاتھ رکھے کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان کو روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا. لیکن عید پینتیکوس کا مطلب روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہے. عید پینتیکوس کا مطلب ہے کہ خداوند کے حضور یہودی اور یونانی دونوں مقبول ہو گئے ہیں، اس لیے ہم عید پینتیکوس مناتے ہیں. میرے عزیزو، عید پینتیکوس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہودی اور غیر قوم دونوں کو اپنی بادشاہت میں داخل کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو روح القدس دیا گیا ہے، اور ہمیں روح القدس ہماری نجات کے دوران ہی مل جاتا ہے. پیدائشی ہماری روح القدس کے بپتسمے سے ہوتی ہے. روح القدس ہاتھ رکھنے سے نہیں دیا جاتا، کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا. غیر زبانیں بولنا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ آپ روح القدس سے معمور ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے بدروہیں بھی غیر زبانیں بول دیتی ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص روح سے کتنا معمور ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کلام سے کتنا معمور ہے. یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 63 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے یہ باتیں جو میں نے تم سے کہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی. یعنی کہ یسوع مسیح کا کلام روح ہے. جتنا آپ کلام سے معمور ہوتے چلے جائیں گے اتنا آپ روح سے معمور ہوتے چلے جائیں گے. دیکھ لیجیے آپ کس سے معمور ہیں. پولس کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں، تو میں بھی آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں، پلیز بائبل اسٹڈی کیا کریں، پلیز خدا کے کلام کا مطالعہ کیا کریں. ورنہ کوئی بھی بدعتی شخص آپ کو بڑے آرام سے ہوا کے جھونکے کی طرح اڑاتا ہوا لیتا چلا جائے گا. یہ بھی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کے کلام کا مطالعہ کرو، ورنہ کوئی بھی جھوٹی تعلیم ہوا کے جھونکے کی طرح تمہیں اڑا کے لے کر چلی جائے گی اور تم چلے جاؤ گے. اور میں دیکھتا ہوں چرچز کے اندر لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ہل رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہائے ہمیں روح القدس ملے. کیوں روح القدس پہلے مل چکا ہے. لائک او مائی گڈنس، I'm sorry to say میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ منجن میں بھی بیچ سکتا ہوں. میں بھی کوئی دوسری زبان سیکھ لوں اور بولنا شروع کر دوں اور بول دوں کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، اور میرے بھی ہاتھ رکھنے سے روح القدس کو دیا جاتا ہے. اور جس طرح سے بہت سارے پادری کرتے ہیں میں بھی تھوڑا بہت دھکا دے کر لوگوں کو گرا دوں. واہ جی واہ، سلینگ ہو گئی ہے پادری یہوشفت کے ہاتھ سے، بندے گر گئے ہیں، واہ جی واہ. لیکن
یہ جھوٹ مجھے بولنا آتا نہیں ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے یہ ڈرامے مجھے کرنے نہیں آتے اور یہ ساری ڈرامے بازی ہیں. یہ خدا کے کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہاتھ رکھو گے تو. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے بات نوٹس کی ہے کہ خدا کا روح آ کر تو آپ کے ہوش و آواز کھولتا ہے. یہ کون سا روح ہے جو آ کے آپ کو بے ہوش کر دیتا ہے؟ کوئی ہے کرنے والی بات؟ کتنی اسٹوپڈ بات ہے یہ. میرے لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہوتے ہیں. برائے مہربانی ہلاک نہ ہو. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بائبل آئی کہاں سے ہے؟ پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ خدا کے لوگ خدا کی روح کی ہدایت میں لکھتے تھے. اگر آپ رول القدس کو جاننا چاہتے ہیں تو رول القدس کی باتیں دیکھیں جو بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، ان پر غور کریں اور آپ رول القدس سے معمور ہو جائیں گے. موسیٰ کی وفات ہو چکی تھی. یشوا پورے بنی اسرائیل قوم کو کنعان میں لے کر آیا اور اس نے بسا دیا، اور آخر میں بہت بزرگ ہو گیا تھا تو اس نے اپنی بزرگی کی حالت میں کہا تھا آج تمہارے اوپر ہے، جو جو بھگوان دیوتا خدا جو بت تمہیں چاہیے چن لو. رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو زندہ خدا کی عبادت کریں گے. میں نے آپ کو کلام سنا دی ہے. ویری سوری ٹو سے میں آپ کے بات کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے جس ڈینومینیشن کا چورن لینا ہے آپ لے لیں. یا تو آپ نے پینتی کوسٹلزم کا خریدنا ہے، یا تو آپ نے پتہ نہیں جس کا بھی خریدنا ہے. یہ جو پریسبیٹیرین چرچ ہے یا کیتھلک چرچ ہے یا واٹ ایور، جس ڈینومینیشن چرچ، آئی ایم ویری سوری ٹو سے یہ یسوع مسیح کی حقیقی کلیسیا نہیں ہے، یہ ڈینومینیشنز ہے. اور جس ڈینومینیشن کا آپ نے چورن خریدنا ہے خرید لو. رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو زندہ خدا کی ہی عبادت کریں گے. اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے بائبل کتنی پڑھنے والے ہو آپ لوگ. اور یاد رکھنا ایک دن جب عدالت ہوگی پوچھا جائے گا میرا کلام کتنا پڑھا تھا، کتنی اپنی حفاظت کی تھی اور کتنے اپنے گھرانے کی حفاظت کی تھی. یاد رکھنا کہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا، خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں، کیونکہ آپ اپنے گھر کے کاہن ہیں. خداوند کے کلام کا پڑھے جانا، سنے جانا اور اس پر عمل کیے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. آمین.